اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے۔ ایک بیٹے کی بدکاریوں کی وجہ سے ایک باپ نے کیسی ذلت جیسی زندگی گزاری۔ عظیم صاحب کی ایک بگڑی اولاد جس کا نام تھا ظفر، اس کا حال ہی میں لاہور کالج میں ایڈمیشن ہوا تھا۔ وہاں پر صرف اس کا ایک ہی کام تھا، دوستوں کے ساتھ موج مستی کرنا، لڑکیوں کے ساتھ فراڈ، انہیں شادی کے وعدے کر کے انہیں دھوکہ دینا، اور اپنے برے کرتوتوں کی وجہ سے اسے اکثر بخار ہونے لگا اور اچانک وہ ٹھیک بھی ہو جاتا۔ اپنی طبیعت ناسار ہونے کی وجہ سے وہ اپنے گھر چلا آیا، اور یہاں پر جب عظیم صاحب نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اپنے بیٹے کی تربیت کے بارے میں پوچھا۔ عظیم صاحب نے فخر سے کہا کہ میرے بیٹے میں تو کوئی عیب نہیں ہے، میں نے اس کی بہت اچھی تربیت کی ہے، مگر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں یہاں پر اس بات پہ یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ پھر بھی جو ہے یہ چیک اپ کرائیں، آپ جو ہے اس کے دوستوں سے ملیں اور اس کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں پوچھیں، جس سے عظیم صاحب کی دلچسپی پیدا ہوئی کہ ایسی کیا وجہ ہو سکتی ہے، ایسی کیا بات ہے۔ بس یہی تھا کہ بعد میں عظیم صاحب کے دوستوں سے حال وال کیا، یہ کیا کرتا تھا اور کیا نہیں کرتا تھا، تو کچھ دوست جو تھے ناراض تھے اور اس کی حرکتوں سے بہت ہی تنگ تھے، تو انہوں نے اس کے باپ کو ساری باتیں بتا دی۔ عظیم صاحب نے ظفر کا دوبارہ بھی چیک اپ کرایا تھا، وہ واپس ڈاکٹر کے پاس آیا۔ کہا کہ میرے بیٹے کی کچھ یہ حرکتیں بھی تھیں۔ ڈاکٹر نے صاف بات کر دی کہ آپ کے بیٹے کی انہی بری عادتوں کی وجہ سے وہ اب ایک بری بیماری میں پھنس گیا ہے اور اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے، جسے کہتے ہیں ایڈز۔ موذی بیماری کا سن کر عظیم صاحب نے کہا کہ میرا بیٹا ایسا نہیں ہے۔ انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ان کی اتنی اچھی تربیت دینے کے باوجود بھی ان کا بیٹا اس بیماری کا شکار ہو گیا ہے۔ اس نے روک کر ظفر سے کہا کہ بیٹا میرا کیا قصور تھا کہ تم نے میرا سر اتنا نیچے کر دیا۔ بیٹے نے کہا کہ بابا میں اس بیماری کا کیسے شکار ہو سکتا ہوں؟ تو باپ نے بیٹے کو ایک زوردار چاٹا مارا۔ اس نے کہا کہ یہ تمہارے گناہوں، نشے اور زنا کی کفارہ ہے۔ باپ نے اپنے بیٹے کا علاج کرنے کی پوری کوشش کی، مگر آہستہ آہستہ موذی بیماری کے اثرات بڑھتے گئے، ظاہر ہوتے گئے، اور آخرکار ہماری سوسائٹی میں یہ بات پھیلتی گئی کہ عظیم صاحب کا بیٹے ایک موذی بیماری ہے، یعنی کہ ایڈز۔ دوسری طرف آہستہ آہستہ ظفر کو ہماری سوسائٹی میں یہ بات پھیلتی گئی کہ عظیم صاحب کا بیٹے ایک موذی بیماری ہے، یعنی کہ ایڈز۔ دوسری طرف آہستہ آہستہ ظفر کو وہ موذی بیماری کھاتی جا رہی تھی، اسے ایک دردناک اذیت دینے لگی تھی۔ بار بار جب اس کے منہ سے خون نکلتا تو باپ کے دل پر ایک گہری چوٹ لگتی تھی۔ دن جس طرح ظفر کو اذیت محسوس ہوتی تھی تو اس سے زیادہ اذیت اس کے باپ کو ہوتی تھی۔ کہ دل پر درد تو تب پڑا جب اس کا بیٹا اس موذی بیماری سے وفات پا گیا۔ اکلوتے بیٹے کا درد، اور دوسری طرف جو معاشرے میں وہ اس کی عزت چھوڑ کے گیا تھا، جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتا تھا تو محلے والے اس کے اپنے بیٹے کے کردار کے بارے میں باتیں کرتے تھے۔ اب یہاں پر بیٹا تو مر چکا تھا، اپنے خاندان کی عزت کو مار دیا تھا۔ بہترین کہانی سبسکرائب فار بیسٹ اسٹوری کنٹینٹ یوٹیوب چینل۔